بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق و ہمت کی داستان جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس سے ساری بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے ایک دوست وکالت کا کام کرتے تھے۔ وکالت ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس میں عموماً دنیا جہاں کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ مگر یقین کیجئے کہ انہوں نے وکالت کا کام بھی جاری رکھا اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدل لیا۔ ان کی بیوی لیڈی ڈاکٹر تھیں۔ جب وکیل صاحب کا اہل اللہ سے نسبت ہوئی تو اللہ نے دل کی حالت ہی بدل دی۔ کہنے لگے، میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میرا اللہ مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کا دماغ ٹھیک ہے، سچ بولنے سے وکالت نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا، چلے گی یا نہیں چلے گی مگر سچ ضرور چلے گا۔ اب تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ وکیل صاحب ایک دن دفتر آئے اور کہنے لگے، میں نے آج صرف وہ مقدمے لینے ہیں جو سچے ہوں گے۔ لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر آپ جھوٹے ہو تو مجھے ابھی بتا دیں، وگرنہ سماعت کے دوران اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ کی مخالفت کروں گا، اگر سچ ہوگا تو ڈٹ کر آپ کی حمایت کروں گا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی پناہ۔ چنانچہ سب کے سب دوسرے وکلاء کے پاس چلے گئے۔ وکیل صاحب کا دفتر خالی، سارا دن کوئی کام نہیں آ رہا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگ گیا کہ کسی نے مجنون کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے بیوقوف کہا، کسی نے کہا مولویوں نے اس کی مت مار دی ہے، اچھا خاصا وکیل تھا، انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ پکا سچا تھا، کہتا تھا مجھے جھوٹ بول کر روزی نہیں لینی، اللہ کی ذات مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دے گی۔ 1 سال گزر گیا مگر کوئی کام نہ آیا۔ چونکہ بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ چلتا رہا۔ بیوی بہت سمجھدار تھی۔ ایک دن وکیل صاحب سے کہنے لگی، جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ چکے ہیں تو آپ وکالت کو خیر آباد کہیں اور تجارت کا پیشہ اختیار کر لیں۔ آپ سچ ہی بولیں، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ وکیل صاحب نے کہا، نہیں بولنا۔ وکیل صاحب نے کہا، بولنا بھی سچ ہے اور کرنی بھی وکالت ہے۔ بیوی نے کہا، اچھی بات ہے، میری دعائیں اور میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ وکیل صاحب 1 سال تک گھر سے دفتر آتے اور سارا دن پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اخبار پڑھتے اور گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دفعہ ججوں کے سامنے تذکرہ ہوا کہ فلاں وکیل جھوٹے مقدمے نہیں لیتا، غربت برداشت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مر جاؤں گا مگر سچ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سب جج صاحبان اس بات سے بڑے متاثر ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، 1 سال کا امتحان تھا، دوسرا سال شروع ہوا تو تبلیغی جماعت والے، تصوف و سلوک والے، مدرسوں والے لوگوں نے سوچا کہ یار فلاں وکیل سچے مقدمے لیتا ہے، ہمارے مقدمے سچے ہیں، پیسہ ہمارے پلے نہیں، تھوڑا بہت دے دیں گے، ان کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ آنا شروع ہو گئے۔ جو بھی آتا سچا مقدمہ لے کر آتا۔ وکیل صاحب مقدمہ لے کر عدالت میں جاتے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ دوسرا مقدمہ آیا، ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ تیسرا مقدمہ آیا، ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ چند دن گزرے تو جج صاحبان آپس میں ملے اور کہنے لگے کہ یہ وکیل جو بھی مقدمہ لاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں،
اس لیے اب اس سے زیادہ سوال ہی نہ کیا کرو۔ چنانچہ وکیل صاحب مقدمہ لے کر جاتے تو چند منٹ کے اندر اندر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ بڑے بڑے امیروں نے سوچا کہ ہمارے مقدمے سچے ہی ہیں تو پھر کیوں نہ ہم مقدمہ اسی کو دیں۔ جب وہ آنا شروع ہوئے تو پیسے زیادہ ملنے لگے۔ جب وکیل صاحب جھوٹ سچ بولتے تھے تو 1 مہینے کا 1000 روپیہ کماتے تھے، اور جب سچ بولنا شروع کیا تو 1 ماہ میں 40,000 کمانے لگے۔ سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ نے 2 گنا رزق دے دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، چند وکیلوں کا جج بننے کا امتحان ہوا تو ہمارے اس دوست وکیل کو کامیابی ہوئی اور وہ جج بن گئے۔ ایک وقت تھا کہ وہی آدمی ایک وکیل کی جگہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا تھا۔ جب سچ بولنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ پہلے وہ کھڑا سر سر کہہ رہا ہوتا تھا، اب اللہ نے عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ اب وہاں پر بیٹھ کر آرڈر حکم نامے جاری کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو سچ بولے گا اللہ تعالیٰ اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے گا۔ میری دعا ہے کہ پاکستان کے تمام وکلاء کو اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔